ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، اس وقت ملکی سیاسی صورتحال میں جو انتہا پسندی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور جو دونوں جماعتوں کی جانب سے یا اپوزیشن یا حکومت کی جانب سے جس طرح کی لب و لہجہ کا استعمال ہو رہا ہے، جس طرح کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، یا جس طرح سیاست آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی ملکی سطح کے سیاسی لوگ ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک مچھلی منڈی میں جو دو گاہک ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آخر یہ اس نچلی سطح پہ آ کے اس ذہن کی اس جو ہے وہ پستی کی سطح پہ آ کے جو سیاست ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا کیا آنسر ہے؟ آخر کیا ہوا کہ جو ہماری جو نظریاتی اساس تھی، جو حقیقی معنوں میں نظریاتی اساس تھی، جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی، پھر اس کے بعد جس کی بنیاد میں علامہ اقبال کی تحریریں اور شاعری نے روح پھونکی، اور پھر اس کے بعد بیرسٹر ایم اے جناب محمد علی جناح نے اس کی راہ ہموار کی، ایک اچھی روایات کی، اور آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہاں پہ ایک مورل کرائسس ہے۔ وہاں پہ جو انتہا پسندی ہے وہ اس حد تک عروج پر پہنچ چکی ہے کہ اب کوئی یہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی ملک کے کوئی پولیٹیشین ہے کہ جو ملک کو گورن کر رہے ہیں، اور لگ رہا ہے یہ، بلکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کرپٹ مافیا، خواہ وہ حکومت سے ہے یا اپوزیشن سے ہے، یہ کرپٹ مافیا اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس ملک کو گورن کر سکے۔ جب یہ اس قابل نہیں ہے تو پھر اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس وقت قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، اس وقت نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے۔ عوام پس گئے ہیں ان بڑی جو ایلیٹ کی پارٹیاں ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہے، خواہ وہ پی ایم ایل این ہے، یہ تینوں عوام دشمن پارٹیاں ہیں۔ ان سے عوام کو کبھی ریلیف نہیں ملے، کبھی بھی یہ عوام کے مسائل حل نہیں کریں گی، یہ طے شدہ ہے۔ جو عوام میں سے ہے ہی نہیں ہے، جن کی قیادت جو ہے وہ اشرافیہ سے ہے، تو اشرافیہ کی کوئی بھی سیاسی جماعت، یہ لکھ لیں، یہ کبھی بھی ہمارے مسائل حل نہیں کرے گی۔ تو اس وقت جب میں نے یہ کہا کہ نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے، ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے، ملک کو راہ نجات پر ڈالنے کے لیے، اور اس نیشنل کنسنسس میں پھر ہمیں سب کو مل کر، وہ لوگ جو بڑے اداروں میں بیٹھے ہیں، جو محب وطن لوگ ہیں، وہ خواہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، خواہ وہ عدلیہ میں ہیں، وہ کسی بھی جگہ پہ ہیں، بڑے اہم عہدوں پر فائز ہیں، ان کو آگے بڑھ کر ایک نیشنل کنسنسس کی طرف پیش قدمی کرنا ہوگی، تاکہ اس کے نتیجے میں سب سے پہلا کام یہ ہو کہ اداروں کے مابین ایک خوبصورت اور مثالی توازن قائم ہو۔ پھر وہ جو توازن ہے اقتدار کا، پھر وہ قومی سطح سے صوبائی سطح تک ٹریول کرے، پھر صوبائی سطح سے نیچے ضلعی سطح تک ٹریول کرے، پھر ضلعی سطح سے نیچے یونین کونسل تک ٹریول کرے۔ وہ جو عوام کے حقوق ہیں، وہ اس سسٹم کے تحت، اس نیشنل کنسنسس کے تحت، نیشنل کنسنسس اس سسٹم کے اندر رہ کر بھی ہو سکتا ہے اگر نیشنل کنسنسس کرنا ہو۔ تیسرا، ہمیں نیشنل کنسنسس میں اب ضرورت آن پڑی ہے کہ جتنے بھی بالادست طبقات ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، بڑے بڑے محلات میں رہنے والے جنہوں نے کرونا کے دوران اربوں خربوں کے ٹیکس معاف کروائے، جو ہزار ارب، پاکستان کی صرف 100 کمپنیوں نے 1000 ارب کا منافع کمایا گزشتہ 2 سالوں میں۔
ان کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنا ہوگی اور عوام کو یہ پیسہ منتقل کرنا ہوگا، نوجوانوں کو یہ پیسہ منتقل کرنا ہوگا، طالب علموں کو یہ پیسہ منتقل کرنا ہوگا، ان کے لیے تعلیمی راہیں کھولنا ہوگی، ان کے لیے جابز کھولنا ہوگی۔ لیکن یہاں تو تعلیم مہنگی کر دی گئی ہے، یہاں جاب تو ملنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اگر کہ پاکستان ایک حقیقی معنوں میں خوشحال پاکستان بنے، ایک ایسا پاکستان بنے جو انتہا پسندی سے پاک پاکستان ہو، ایک ایسا پاکستان بنے جس میں لوگوں کے مسائل حل ہوں، ایک ایسا پاکستان بنے جس میں انصاف سب کے لیے ہو، ایک ایسا پاکستان بنے جس میں روزگار سب کے لیے ہو، ایک ایسا پاکستان بنے جس میں خوشیاں سب کے لیے ہوں، جس میں مسرتیں سب کے لیے ہوں، جس میں علاج سب کے لیے ہو، جس میں صحت سب کے لیے ہو، صرف 2% طبقہ کے لیے نہ ہو، وہ ساری رعایتیں صرف 2% طبقہ کے لیے نہ ہوں، وہ ساری جو فیسلٹیز ہیں، سہولیات ہیں، وہ صرف 2% ان سیاستدانوں کے لیے نہ ہوں۔ آج ہم نے قومی اتفاق رائے اگر نہ کیا، خدا نخواستہ تو پھر عوام کو آگے بڑھنے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قومی اتفاق رائے پیدا کر کے عوام کو ڈلیور کریں، لیکن اگر عوام کو ڈلیور نہیں کیا گیا، کسی بھی قومی اتفاق رائے پیدا کیے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر عوام پریشان حال عوام، مصیبت کے مارے عوام، وہ طلباء جو اپنی ہاتھوں میں ڈگریاں اٹھائے پھرتے ہیں، ان کو جاب نہیں ملتی، وہ نوجوان جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے، جن کو کوئی کاروبار نہیں ملتا، وہ پاکستانی یوتھ جو ایٹ دا کراس روڈ ہے، جن کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی، جن کی کوئی سمت نہیں، کیونکہ جنہوں نے سمت دینی تھی قوم کی، جنہوں نے رہنمائی کرنی تھی، جس قیادت نے رہنمائی کرنی تھی، وہ قیادت جاہلوں کے ہاتھ میں ہے، وہ قیادت نکمے لٹیروں کے ہاتھ میں ہے، وہ قیادت غنڈوں کے ہاتھ میں ہے، وہ قیادت پاکستانی جو پالیٹیشین ہیں جو لوٹ کے کھا گئے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں ہے، خواہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے۔ آج 75 برس ہونے کو آ رہے ہیں، 75 برس میں آج ہم نے ضرورت ہے کہ ہم کوئی نیشنل کنسنسس پیدا کریں، اور اس میں پھر ہم ایک حقیقی معنوں میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کی جستجو کریں جو حقیقی معنوں میں وہ معاشرہ ہو جس کا خواب ہم سب نے، ہمارے آباء و اجداد نے سوچا تھا، اور اس معاشرے میں پھر ہم، اور اس سماج میں پھر ہم جو سیلف ریلائنس سوسائٹی ہو وہ کریٹ کریں۔ یہ جو قرضوں کا اضافی بوجھ ہے، یہ جو ہم اپنے عیاشیوں کے لیے قرض لیے جاتے ہیں، اس کا اضافی بوجھ ہے، اس کو ختم کریں۔ وطن کے رکھوالو، بھیک نہ مانگو، بھیک نہ مانگو، توڑ دے یہ کاسا، اور توڑ کے کشکول آدھی کھا لو، بھیک نہ مانگو، بھیک نہ مانگو۔ ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا، جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام۔